3 چیزیں ذلیل کرتی ہیں: چوری، چگلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں پاک رکھو: جسم، لباس اور خیالات۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو: نماز، قرآن اور درود پاک۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو: فرض، قرض اور مرض۔ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے، مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس کو مسخ شدہ صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندروں کی طرف گیا، تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی، جسے اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ بحروں کے جانوروں کا شکار کرے گا۔ تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کہہ سنائی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زبان کے شرف سے محروم کر دیا۔ انسان تب بھی زیادہ ہنستا ہے جب اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ رو نہ دے۔ فجر، صبح کی نماز سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ ظہر کی نماز حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ عصر کی نماز حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ مغرب کی نماز حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور عشاء کی نماز حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ پہلے غریب بکتے تھے، اب تو عزت مآب بکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے دل سے الحمدللہ رب العالمین کہا، اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 30 برائیاں معاف کر دی جائیں گی۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ مجھے رشک آتا ہے اپنے مقدر پر، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا سردار ہے۔ بہادر لوگ حالات سے لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں، ذہین لوگ سوچتے سوچتے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، مگر بے وقوفوں کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ کوشش کریں جہاں قدم رکھیں وہاں اچھا کردار، اچھا اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے، مگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں ہمیشہ باقی رہ جائیں گی۔ نہ جانے کیسے لوگوں سے پڑ گیا ہے واسطہ، ذکر خدا تو کرتے ہیں پر خوف خدا نہیں کرتے۔ جنت کی 2 بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرمانا، آمین۔ جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ سے ہو، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے سارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تصور بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں۔ جن کو تھام رکھا ہو اللہ نے، وہ لوگوں کے گرانے سے گرا نہیں کرتے۔ دل پر زنگ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، دیکھو یہ جو کسب یعنی اعمال بد کرتے ہیں، ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ اور میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ میں نے دھیمی سی آواز میں کہا، میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے۔ فطرانہ کیوں فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے فطرانہ عید کی نماز سے پہلے اس لیے فرض کیا ہے کہ روزہ داروں سے روزے کی حالت میں جو غلطیاں، بیہودہ اور فحش باتیں ہوئی ہوتی ہیں، صدقہ فطر روزہ دار کو ان گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ صرف مسکرائیے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی تمہاری برائی کرے تو ہر بار اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم برے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اپنا کام نکلوا چکا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے۔ جب بندہ اپنے حلال مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے اور اپنا دستے قدرت میں لے لیتا ہے، پھر اس کی اس طرح پرورش فرماتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ سورہ واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ غریبی اور محتاجی کو دور کرنے والی ہے۔ جب تعلق توڑنے ہوں تو مصروفیت لوگوں کا اہم بہانہ بن جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ماں ہے۔ خدا کرے اس رمضان میرے لیے جو ناممکن ہے وہ بھی ممکن ہو جائے، اس رمضان میرے لیے کن کا معجزہ ہو جائے، اس رمضان میرے تمام زخموں کو بھر دیا جائے، میری خطاؤں کو بخش دیا جائے، اس رمضان جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے، اس رمضان جو میں مانگوں وہی مجھے دے دیا جائے، اس رمضان مجھے میرے صبر کا بہترین پھل مل جائے اور جنت مجھ سمیت آپ سب کے لیے واجب ہو جائے۔ اللہ پاک ہماری تمام نیک خواہشات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ شیطان کے خلاف پہلی فتح فجر کی نماز ہے۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیج دو۔